میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے مسائل حدیث میں نہیں ہیں، لیکن آج کل کے اسکالرز جو تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے نا، اس کو خبر واحد کی بنیاد پہ چینج کر رہے ہیں، اور یہ کام تحریف کا تقریباً 100-150 سال سے شروع ہو چکا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے دکھاؤ، ہم کیا کہتے ہیں؟ تواتر عملی، صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، تابعین تبع تابعین، چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، اس پہ ہمیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت بولو نہیں۔ امام بخاری کو ایک تابعیہ ملی تھی جن کے بارے میں کہا کہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب خود امام بخاری مانتے ہیں باقی کیسے پڑھتی تھی؟ سمٹ کے پڑھتی تھی۔ ایک کو ہائی لائٹ کیوں کرتے؟ لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں؟ حدیث لاؤ حدیث لاؤ۔ تو میں نے سوال کیا تھا پھر اہل حدیث حضرات سے، آپ بجائے ان کو اس بات کا جواب دینے کے الٹا ان سے سوال پوچھا کریں کہ ہر مسئلے پر اگر حدیث چاہیے، اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی۔ ہمارے پاس کوئی حدیث اس پر نہیں۔ عبداللہ بن عمر کا ایک ضعیف قول ہے، وہ بھی ان کا اپنا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت صفا اور مروہ میں چلے گی دوڑے گی، نہیں، یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں نا پہلے 3 چکروں میں سینہ ذرا کندھے اچکا کے 3 چکر لگاتے ہیں نا، حالانکہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا ہے، نبی تو صفا اور مروہ پہ چلے ہیں، دوڑے ہیں، چلے نہیں۔ آپ عورتوں کو کیوں چلوا رہے ہو؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تواتر عملی کے۔ ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیان پہ نیچے کمنٹس کیا، مفتی صاحب کو حدیثوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہے، حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی۔ حالانکہ حضرت، ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا کمنٹس والے ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کا قول ضعیف ہے، اور ویسے بھی حضرت عائشہ کا قول ہے نا، وہ قولوں کو ہی لینا ہے، وہ پھر تو ہمارے پاس عورتوں کے سمٹنے کے اقوال ہیں صحابہ تابعین سے۔ آپ تو ہم سے حدیث مانگ رہے ہو، حدیث کا مطلب آپ کیا لیتے ہو؟ نبی کی بات۔ دیکھو حضرت عائشہ، اگر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں، تو پھر نبی کی بات کو لیا جائے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو لیا جائے گا؟ نبی کی بات کو۔ تو اہل حدیث یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عائشہ کا تھوڑی پڑھا ہے۔ اول تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث، یہ قول ضعیف ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو آپ اسلاف کی بات کو کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ حضرت عائشہ کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے، پیغمبروں میں نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہتے ہو حضرت عائشہ نبی کی بات کو زیادہ سمجھتی تھیں، تو ہم کہیں گے پھر ابو حنیفہ بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، پھر تو عبداللہ بن مسعود بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، پھر تو عبداللہ بن عمر بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے۔ افراد کو، اشخاص کو لانا ہے تو پھر سب کو لے کر آؤ نا، یہ کہ اپنے مطلب کے لا رہے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے، ان کے ماننے سے آپ 3 کو 3 کیوں نہیں مان لیتے؟ تو یہ عجیب کھچڑی پک رہی ہے یار۔ تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو یہ فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا۔ میں نے کہا آپ دیکھنا یہ فتویٰ چینج ہوگا، تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے۔ ناصر الالبانی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ نہیں یہی بات، تو میں تو کہہ رہا تھا عنقریب ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو یہ حج کا طریقہ چینج کریں گے، تو ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں، دنیا سے بھی جا چکے ہیں یہ فتویٰ دے کے۔ تو آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو تحریف دین کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے پھر۔ اس لیے میں کہتا ہوں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا اس کو فالو کرو، ورنہ تمہیں قرآن و سنت کے نام پہ لوگ بھاگے لے جائیں گے۔ ناصر الالبانی بڑے عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن وہ فتویٰ دے گئے کہ عورت دوڑے گی۔ ان سے کسی نے پوچھا بھائی دوڑے گی کیوں؟ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ کا قول اول تو صحیح سند سے نہیں ہے، اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو وہی بات کی جو اہل حدیث کرتے ہیں کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ حدیث کو۔ حدیث میں تو آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا، تو نبی تو دوڑے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، وہ تو چلی تھوڑی تھیں، تو عورت کے لیے تو اور دوڑنا ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس فتوے کو فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب 1400 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب 15ویں صدی میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ